اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما الامام الخامس محمد بن علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ابتداً پہلی رجب جو انتہائی عظیم الشان تاریخ ہے اور خوشی کی تاریخ ہے، پہلی مناسبت پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے تمام مومنین اور اہل ولا کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض ہے۔ رجب میں بہت سی مناسبتیں ہیں اور اس مہینے کی خاص فضیلت ہے، لیکن اس وقت ہماری گفتگو امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے۔ آپ سلسلہ امامت کی پانچویں کڑی ہیں، یعنی پیغمبر اکرم کے بعد جو امامت و وصایت و خلافت اور برحق جانشینی کا جو سلسلہ قائم ہوا، جس کی پہلی کڑی مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اسی سلسلہ امامت اور خلافت و وصایت کے پانچویں تاجدار امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ فرزند ہیں چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے، اور آپ کی ولادت باسعادت پہلی رجب سن 57 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خصوصیت یا ایک امتیاز، ایک قابل غور قابل توجہ فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ پوتے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اور نواسے ہیں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے، یعنی آپ کے والد بزرگوار فرزند تھے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے، امام زین العابدین علیہ السلام، اور آپ کی مادر گرامی یہ بیٹی ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اس حوالے سے یہ ایک قابل غور چیز ہے، قابل توجہ چیز ہے پانچویں امام کے سلسلے میں، کہ گویا نسل امامت جو بڑھی ہے آگے امیر المومنین کے بعد صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سے، جس میں امام حسن امام حسین پہلے امام ہیں، تو پھر دوسری منزل پر آ کر پانچویں امام، یہ دونوں گویا عظیم معصومین کے ذریعے سے ایک فضیلتوں کے حامل ہیں، یعنی دونوں طرف سے آپ کو ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی فضیلت حاصل تھی۔ اور آپ کا اصل نام تو محمد ہے، اور سب سے زیادہ جو مشہور لقب ہے وہ باقر ہے۔ دیگر بہت سے القاب آپ کے ہیں، اور مثلا کنیت ابو جعفر ہے، یا دیگر کنیتیں بھی آپ کی پائی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور آپ کا لقب ہے، سب سے زیادہ شہرت جو آپ کو ہوئی ہے باقر سے ہے۔ اور باقر کے سلسلے میں بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم جو باقر کے سلسلے میں ہے معنی کے اعتبار سے، یعنی علم کو انتہا تک پہنچانے والا، یا ایک عام معنی بیان کرو کہ بہت بڑا عالم، علم کو شگافتہ کرنے والا، علم کی تہوں میں اترنے والا، علم کی انتہا کو پہنچا ہوا، یعنی ایک مفہوم ہے کہ بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے اپنے زمانے میں جب حالات سازگار ہوئے ہیں تو لوگوں کے سامنے آپ کا علم ظاہر ہوا، اور ہر شخص نے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، آپ کے علم کا اعتراف کیا، اور آپ کی علمی جلالت و علمی عظمت کا انسان معترف ہوا ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے پیغمبر کے بعد سے لے کر گویا اس زمانے تک 57 ہجری تک، اس کے بعد جو واقعہ کربلا رونما ہوا، جس میں خود امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے، جہاں سے بنی امیہ کی حکومت مضبوط ہوئی ہے اور اقتدار انہیں دنیاوی اعتبار سے پھیلا ہے، اور اس کے ظلم اور جبر اور ناانصافیاں اور گویا اسلام کے خلاف جو کوشش شروع ہوئیں، اس کے اثرات سماج میں آنا شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں لوگ دین سے دور ہونے لگے، علم سے دور ہونے لگے۔ اور پھر امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایک اہم کام انجام دیا ہے وہ علمی اعتبار سے بھی تھا، جو باقر مشہور لقب ہے، اس کے پس منظر میں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ امام نے اس دور میں جب تھوڑے بہت حالات
کسی حد تک مناسب ہوئے یا سازگار ہوئے، علمی ایک مشن شروع کیا ہے۔ البتہ یہ ہر مشن ہر امام کا تھا، اور جیسے حالات تھے، جیسے تقاضے تھے، ویسی کوششیں امام نے کی ہیں، لیکن امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں حالات کچھ اس حوالے سے تبدیل ہوئے یا سامنے آئے کہ امام نے علمی کوششیں کی، جس کا اثر چھٹے امام کے زمانے میں اور واضح انداز میں لوگوں کے سامنے آیا، اور جس کے نتیجے میں چھٹے امام کے 4000 کے قریب شاگرد تھے۔ تو امام نے یہ کام انجام دیا اور بہت سے خاص شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ کے بز میں اور آپ کے اصحاب میں ایک سے ایک فقیہ تھے اور ایک سے ایک باصلاحیت افراد موجود تھے۔ امام اپنے اصحاب کی اور اپنے شاگردوں کی خصوصی تربیت کرتے تھے، اور اس تربیت کے نتیجے میں عالم اسلام کے سامنے ایک عظیم الشان شخصیتیں ابھری ہیں۔ یہی دور تھا کہ جب ایک علمی اعتبار سے مختلف مذاہب میں بھی بعض علماء سامنے آئے ہیں اور انہوں نے علمی خدمات انجام دی ہیں، لیکن خصوصیت سے پانچویں امام علیہ السلام کی علمی کاوشیں اور علمی زحمتیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں، اور ایک شاگردوں کا عظیم سلسلہ جو شروع ہوا، جو پانچویں چھٹے امام کے زمانے میں عروج پر پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر مثلا ابو بصیر ہیں یا زرارہ ابن عیون ہیں، یہ اس طریقے کے افراد تھے جو واقعاً ایک عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص عالم تشیع کے لیے ایک گویا عظمت کی ایک پہچان بن گئے تھے کہ امام کے شاگردوں کے عنوان سے۔ اور یہ اس دور سے آج تک ایک ہمارے لیے سیرت بھی ہے، پیغام بھی ہے کہ ہمیں علمی میدانوں میں کوشش کرنا ہے، علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے، اور سماج سے جہالت کا خاتمہ کرنا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت جہالت ہوتی ہے، اور جہالت سے پھر بہت سے افراد سوء استفادہ کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ علمی اعتبار سے کوشش کی جائے، علمی اعتبار سے آگے بڑھیں، ہمارے اندر محنت کا جذبہ ہو۔ ہم باقر العلوم کے پیروکار ہیں، الحمدللہ اس بات کے اوپر ہم شکر کریں اور فخر کریں کہ ہمارا رابطہ ایسے گھرانے سے ہے، ایسے افراد سے ہے، یا ہمارے وہ لوگ رہبر اور امام ہیں جو علمی اعتبار سے اپنی پہچان رکھتے تھے اور شناخت رکھتے تھے۔ اس راستے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اس دور میں خصوصیت سے علمی اعتبار سے کوشش کرنا ہے، اور علمی مسائل میں توجہ دینا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، اور خصوصیت سے آج ٹیکنالوجی کا معاملہ ہو، دیگر علوم کا معاملہ ہو، تمام چیزوں میں ہمیں محنت کر کے آگے آنا ہے۔ امام باقر علیہ السلام گویا امام کا مطلب ہے جو علم الہی کا حامل ہوتا ہے، جسے اللہ علم عطا کرتا ہے، علم لدنی اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی تمام علوم کے گویا حامل یہ افراد ہوتے ہیں، تمام علوم ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے لوگوں تک علوم پہنچے ہیں۔ جب ان کے ذریعے سے لوگوں تک علوم پہنچے ہیں تو ہمیں بھی اپنے زمانے کے علوم سے آراستہ ہونا ہے، ہمیں اپنے زمانے میں علمی اعتبار سے محنت کرنا ہے۔ دیگر میدانوں میں چاہے ہم آگے نہ جا سکیں، لیکن علمی میدانوں میں ہمیں خصوصیت سے توجہ دے کر کوشش کر کے آگے آنا ہے، اور اپنی اس شناخت کو گویا بچانا ہے اور باقی رکھنا ہے، یا جن افراد نے اس شناخت کو نہیں باقی رکھا ہے انہیں پھر سے حاصل کرنا ہے کہ ہم علمی اعتبار سے آگے بڑھیں۔ جب علم ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے، جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، تو فرد بھی آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس کا گھرانہ بھی ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی قوم بھی آگے بڑھتی ہے، اور اس کا ملک، اس کا دیش بھی آگے بڑھتا ہے۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی شناخت کو باقی رکھنا ہے، تو علمی میدانوں میں محنت کرنا ہوگی، اور ہمیں امام باقر علیہ السلام جیسے آئیڈیل کو سامنے رکھتے ہوئے علمی کوشش کرنا ہوگی۔ امام نے جب علوم کو پھیلایا ہے تو وہاں جو بھی آیا ہے علم لینے کے لیے اسے علم دیا ہے، گویا یہ دروازہ ہر تشنہ علم کے لیے کھلا ہوا تھا۔ دیگر افراد کو بھی امام نے علوم سے آراستہ کیا ہے، مختلف مذاہب کے افراد بھی امام سے کے علوم سے بہرامند ہوتے تھے، تو جب امام کا یہ گویا دوسروں تک علم پہنچانے کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں بھی اپنی حد تک کوشش کرنا ہے، خود محنت کرنا ہے، خود آگے بڑھنا ہے، اور یہ گویا ہم اگر امام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے راستے پر چل کر بہترین خراج عقیدت ہوتا ہے۔ ولادت کے موقع پر خوش ہو لینا ہی یہ کمال نہیں ہے، بلکہ ان کا مشن ہماری نگاہوں میں ہو، اور جب امام باقر کا ہم تذکرہ کریں اور ان کی خوشی منائیں اور ان کا جشن ولادت ہو، تو ہمارے ہاں ان کی تعلیمات بھی نگاہوں میں ہونا چاہیے، ان کی احادیث بھی ہمارے نگاہوں میں ہونا چاہیے، ان کا عمل بھی ہمارے نگاہوں میں ہونا چاہیے، ان کا کردار بھی ہمارے نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ اور آج کا زمانے بلکہ ہر زمانے کی بہترین ضرورت ہمارے سامنے علمی اعتبار سے ہے، چونکہ تذکرہ باقر العلوم کا ہے، لہذا ہم کوشش کریں کہ علوم میں ہماری پہچان بنے، علوم ہماری شناخت بنے،
ہم صاحب علم کے عنوان سے پہچانے جائیں، ہمارے درمیان جہالت نہ ہو، محنت کریں گے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، محنت کریں گے ہمیں عزت حاصل ہوگی، عزت و وقار حاصل کرنا ہے تو محنت کرنا ہے، اپنے کو ذلت و رسوائی سے بچانا ہے تو محنت کرنا ہوگا، اور محنت کریں گے یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ کوشش کریں، علمی اعتبار سے محنت کریں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جذبہ رکھیں کہ ہمیں سب سے آگے ہونا ہے، یقیناً عزت اور ترقی نصیب ہوگی، کامیابیاں نصیب ہوں گی، پھر ہم سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جی سکتے ہیں، ہمیں ذلت و رسوائی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ لہذا امام باقر کے نام سے ہم اس بات کا گویا عہد کریں کہ ہم جس حد تک اس راس میں کوشش کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ کریں گے، اور جہالت کے خاتمے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم باقر علوم کی بات کریں تو علوم میں ہم لوگ اپنی پہچان انشاءاللہ کوشش کریں، بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔